اتفاق ہے کہ 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ان میں ایک ہے عادل حکمران، اور ایک ہے مظلوم، اور تیسرا ہے روزہ دار افطار تک. تھوڑا سا اس کو چینج کریں گے ہم. روزہ دار افطار تک. افطار کے وقت کی جو بریکٹ ہے وہ تو بڑی اسپیشل ہے، نو ڈاؤٹ. In the entire Islamic year, the bracket of iftar is the favorite. These moments are acceptable. Divine blessings are there. ظاہری بات ہے ایک بندے نے اتنی مشقت کی اور اب جب افطار کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہوتا ہے. لیکن دعا کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ افطار تک ہے، یعنی سارا دن اس روزہ دار کی دعا قبول ہوگی. دعا عبادت ہے، دعا افضل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مسلمان کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور اسلام زمین آسمان کا نور ہے. یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ what is your input. Like Allah is saying that a person who has observed fast، جس نے روزہ رکھا اس کی دعا قبول ہوگی. یعنی پہلے آپ نے 11-12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، تب آپ کے لیے ایک انسینٹیو اور ایک ریوارڈ ہے. اور دعا مانگتے رہا کریں. جب رات گہری ہو نا، اللہ تعالیٰ کو یا وہاب کہہ کے دعا مانگا کریں. الوہاب، یہ اس کا نام لیں. بہت دینے والا، بہت زیادہ دینے والا، چھپڑ پھاڑ کے دینے والا، خوب دینے والا، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ داتاؤں کا داتا ہے. اس نے سب بنایا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں. کین یو امیجن دا ٹریجرز آف اللہ؟ خزائن. کین یو امیجن دا ٹریجرز آف اللہ؟ کیا آپ اللہ کے خزانوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کتنے بڑے ہیں وہ؟ یاد رکھیں، یو کین ناٹ امیجن. بہترین نعمت کا سوال کریں. دعا مانگیں تو بہترین نعمت کا سوال کریں. وہ جو سٹور ہے، جو گودام ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا وسیع ہے وہ. ارشاد فرمایا میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور جتنے تم ہو، تم سب مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ. دا انٹائر ہیومن ریس، ایچ اینڈ ایوری ممبر آف ہیومینٹی، انسانیت کا ایک ایک فرد، کتنے لوگ آج تک دنیا میں آئے ہیں. کین یو امیجن دا کوانٹٹی؟ کیا آپ اس کوانٹٹی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے کہ اندازہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 117 ارب لوگ آ چکے ہیں. 117 ارب لوگ دنیا میں آ چکے ہیں. اور یہ ایک اندازہ ہے، obviously یہ کوئی پکا کوئی بات نہیں ہے، it's just a guess. اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سارے انسان، اور پھر فرمایا انسان نہیں، جن بھی. اب یہ اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی کریچر ساری میدان میں کھڑی ہو جائے اور اللہ سے مانگے. کیا؟ اپنی دل کی من مانگی مراد مانگے. اب آپ کو پتہ ہے انسان مانگنے پہ آیا تو پھر کیا کچھ مانگ لیتا ہے. من چاہی مراد مانگے اور یہ سارے آ جائیں. کون؟ سارے انسان، سارے جن، اور مانگے اور اللہ ان سب کو عطا فرمائے. اس کی سلطنت سے اتنا بھی کم نہیں ہونا جتنا قطرہ سمندر سے نکل آتا ہے. اتنا بھی کم نہیں ہونا اس کی سلطنت سے. تم مانگتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہو کہ جو میں نے مانگا کب ملے گا، کس طرح ملے گا، دینے کا طریقہ کیا ہوگا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ دینے کا طریقہ نہیں دیکھتے، پوچھتے نہیں ہیں. کشتی ٹوٹ گئی اس بندے کی، وہ ایک جزیرے پہ آ گیا، آ کے رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے مالک و مولا، اے مالک و مولا مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. وہ یہ دعا کرتا ہے اور پھر وہ ایک جھونپڑی بناتا ہے اور کھانے کے لیے نکلتا ہے. واپس آتا ہے، جھونپڑی کو آگ لگی ہوتی ہے. ایک دم سے سوچئے کیسا پیسمزم اور کیسا ہوپ لیسنس، نا امیدی سی ہو گئی ہوگی. اور پھر وہ دوبارہ عرض کرتا ہے مالک میں تجھے بچانے کے لیے عرض کر رہا تھا، ایک جھونپڑی تھی اسے بھی آگ لگ گئی. پریشان ہو کے بیٹھ گیا. اچانک ایک بڑی کروز آئی، بڑی شپ آئی اور وہ آ کے رک گئی. جہاز کا کپتان اترا اور کہتا آ جائیں. آپ تھے؟ آ جائیں. کہتا تمہیں کسی نے بتایا اس لقودق بیابان جزیرے میں جہاز کا سٹاپ تو نہیں ہو سکتا؟ کیسے آئے؟ کہ آپ نے تو آگ لگائی تھی سگنل دینے کے لیے. آپ نے آگ نہیں لگائی تھی سگنل دینے کے لیے. So can you imagine how the things work? How the things work? آپ یہ نہ سوچیں، میکنزم پہ نہ جائیں، پلان کیا ہے اس کو نہ سوچیں. آپ کا کام دعا مانگنا ہے، تعلق کو مضبوط کرنا ہے.
آپ کا کام اس در کو کھٹکھٹاتے رہنا ہے، مت دیکھیں کتنی دیر لگ رہی ہے، مت دیکھیں۔ انڈیا کے اندر ایک جہاز وہ تھا، ریل گاڑی تھی، اس کی بوگی کو آگ لگ گئی اور بہت زیادہ ڈیتھس ہوئیں، لوگ اندر ہی جل گئے، وہ تندور بن گیا اور بہت ڈیتھس ہوئیں۔ تو انہوں نے پھر ایک ریسرچ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کہ دا پیپل ہو باٹ دا ٹکٹس بٹ دے couldn't میک اٹ، کچھ لوگوں نے ٹکٹس لے لی ہوں گی، وہ ٹرین میں نہیں بیٹھے، سو دے انٹرویوڈ دیم دیٹ what was your opinion, what was your expression at that time, you couldn't get the train۔ تو کسی نے کہا جی ٹرین کی ٹکٹ نہیں تھی تو میرے بچے کو بخار ایک دم سے ہو گیا، میرے کپڑے پہ چائے گر گئی اور رستے میں رکشہ مجھے نہیں ملا۔ تو کہتے اس وقت کیا جذبہ تھا، اس کو تو غصہ چڑھا کہ ٹرین کی ٹکٹ کے پیسے ضائع ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی کہ ہم جلنے سے بچ گئے۔ تو اللہ مالک ہے، ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنا تعلق اس رب سے اتنا مضبوط کرنا ہے، اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کھانے پینے سے بھی زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ یہی روزہ دار بھی یہی کر رہا ہوتا ہے نا، کھانا پینا ضروری ہے لیکن اے مالک میں کھانا پینا بھی تیرے لیے ختم کر رہا ہوں۔ دس شوڈ بی یور ریلیشن ود اللہ۔ یاد رکھنا جس کی زندگی میں اللہ مسنگ ہے، بڑی بات کر رہا ہوں میں، جس کی زندگی میں اللہ مسنگ ہے، اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ نہیں اللہ کو یاد کرتا یا اس سے بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے، وہ اس کی زندگی تنگ ہے، اس کی زندگی دنیا میں بھی تنگ ہے، قبر میں بھی تنگ ہے، آخرت میں بھی تنگ ہے، ہر جگہ تنگ ہے، اس کا دین بھی تنگ ہے۔ تنگ سے مراد کیا ہے؟ تنگ سے مراد یہ کہ اس کو سکون نہیں ہے، ارب روپیہ اس کے پاس ہے، اس کو سکون نہیں ہے۔ دین کی راہ میں تنگ کی کیسے ہے کہ وہ بندہ حلال نہیں کماتا، وہ بار بار حرام کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ یو مسٹ ہیو اے اسٹرانگ ریلیشن ود اللہ۔ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، دوست چھوٹ جاتے ہیں، پارٹنرشپ تباہ ہو جاتی ہے، ماں باپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ 35 میسج آپ نے مجھے کرنے ہیں نا واٹس ایپ پہ، میں نے آپ کو بلاک کر دینا ہے، اور آپ 1035 بار اللہ کو میسج کریں گے، اس نے بلاک نہیں کرنا۔ اب بار بار مجھے بلائیں گے، میں تنگ آ جاؤں گا، کیا بات ہے، کیوں آواز دے رہے ہو، کیا کام ہے؟ اور آپ بار بار اللہ کو بلائیں گے، ہر بار اس کی رحمت بڑھ کے تھام لے گی۔ اس کی رحمت کبھی تنگ نہیں آتی، یاد رکھنا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، جو نہیں مانگتا میں اس پہ غضبناک ہوتا ہوں۔ وہ تمہیں لیلۃ القدر دیتا ہے، تمہیں شب قدر دیتا ہے، تمہیں ماں دیتا ہے، تمہیں بچے دیتا ہے، تمہیں حلال روزی دیتا ہے، تمہیں کیا نہیں دیتا؟ اس نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا، اور اس نے تمہیں ان کی امت میں پیدا کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا رحم ہوگا اس کا، مجھے بتا۔ یہ رحم کی انتہا نہیں ہے، ساری نعمتیں ایک طرف، اور صرف یہ کہ میں محمدی ہوں۔ قیامت کے دن روک دیا جائے گا ساروں کو، ٹھہر جاؤ۔ اب یہاں سے پروٹوکول گزرتا ہے نا، روک دیتے ہیں، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، وہ اہم آدمی گزرے گا۔ قیامت میں سب کو روک دیا گیا، سب کو روک دیا گیا، ٹھہر جاؤ، پہلے یہ میرے حبیب کی امت گزرے گی، ان کو گزرنے دو، ان کے لیے جنت کھلی ہے، جاؤ پہلے آپ چلے جاؤ، اب کسی اور کی باری آئے گی۔ تو مانگو، دعا مانگو، یاد کرو، کہاں ہو، بیٹھے اٹھے ہو، سفر میں ہو، مانگو اس سے۔ آپ مجھے کہتے ہیں غزہ کے لیے دعا مانگے، آپ مجھے کہتے ہیں فلسطین کے لیے دعا مانگے، آپ خود کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کو ورڈز نہیں آتے، مانگنا نہیں آتا؟ آپ مجھے کہتے ہیں میرے بھائی کو نقصان ہو گیا دعا مانگے، آپ خود اپنے بھائی کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ یہ میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو۔ میری امی فوت ہوگی دعا مانگے، بس صحیح کہہ رہا ہوں، آپ خود نہیں مانگتے ہوں گے دعا، مجھے کہہ رہے ہیں آگے، میری تو اور امی ہے۔ یہ سیمیٹری سمجھے نا۔ اور مانگنا کیا ہے؟ بخاری کی حدیث کھلی میرے سامنے، تم میں سے ہر ایک اللہ سے سب کچھ مانگے، حتیٰ کہ نمک اور جوتے کا تسمہ بھی ہو تو اللہ سے مانگے۔ یہ مثالیں کیوں دو دی گئیں کہ ایوری تھنگ یو مسٹ ڈیمانڈ ایوری تھنگ وین یو آر فارمنگ یور پریئر، you must be assured that I am going to demand each and everything from my Allah, even a pinch of salt, each and everything. I will request for the blessings, I will request for the livelihood, I will request for the money, I will request for my health, for good relation with my wife, for the betterment of my family, for the good of my country, for the good of myself in this world and the world hereafter. I will demand each and everything. I will request each and everything from my Allah. And I will sit
aside, separate from the world. I will leave my family, I will leave each and every person, I will sit separate, alone. Then I will create a contact with my Allah. تم جاتے ہو کسی بڑے MNA کے پاس, بیوروکریٹ کے پاس, جی آج کا ٹائم تھا, وہ کہتے ہیں جی تمہارا صاحب تو آج اسلام آباد چلا گیا. اور کیسے, میرا تو ٹائم تھا. او جی تمہیں پتہ نہیں ہے میٹنگ ہوتی ہے صاحب کی.